کے ایپیسوڈ۔ لاہور کے ایک خوبصورت ہوٹل کے روم میں وہ دونوں لڑکا لڑکی بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ کل جب ہم نکاح کر لیں گے تو ہماری محبت کو ایک منزل مل جائے گی۔ رائما نے پرشوق انداز میں ایک نظر اس خوبرو لڑکے کی طرف دیکھا جو کسی بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، مگر تقدیر نے اسے اس کی جولی میں ڈال دیا تھا۔ بالکل میری جان، وہ بھی دل کھول کر مسکرایا۔ ہلکے ہلکے میوزک کی دھن پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کپڑ ڈانس کے مزے لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ رائما کے وجود کی رعنائیوں کو محسوس کرنے میں مگن ہو گیا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے میں سر ٹکا کر اپنے محبوب کی اس محبت کو محسوس کر کے مسرور ہوئے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میوزک کی دھن پر تھرکتے قدم ساکت ہونے لگے جب وہ اس کے بالوں میں سر چھپا کر خوبصورت گردن کو لبوں سے چھونے لگا۔ رائما کو یہ سب تھوڑا عجیب لگا اور نیا لگا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پیار کر رہا ہوں، وہی پیار جس کی خاطر ہم دونوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ رائما کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے میں لگا دیا۔ 2 بٹن کھول کر وہ کچھ پل کے لیے رک گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی نازک سی وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بڑھ کر کمرے میں داخل ہوا، جہاں پورے کمرے میں سرخ گلاب پھیلے تھے۔ 1 انچ جگہ بھی ایسی نہ تھی جہاں گلاب کی کوئی پتی نہ ہو۔ بیڈ شیٹ بھی سرخ رنگ کی تھی جس پر پھولوں سے دل بنا ہوا تھا۔ سارے کشن اور تکیے بھی سرخ رنگ کے تھے، اور ان سب کشن کے درمیان ایک خوبصورت ہارٹ رکھا تھا جس پر سفید رنگ سے آئی لو یو لکھا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ کی اوپری جگہ انگلش کے حروف کے ساتھ ویلکم ٹو مائی لائف لکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک بلو رنگ کے جویلری باکس میں خوبصورت ہیروں کا سیٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ باقی ہر طرف رنگ برنگی خوبصورت کینڈلز کی روشنی نے خسرو خیز سما باندھ دیا تھا۔ وہ یہ ساری سجاوٹ اور تحفے دے کر خوش تو ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ دل سے یہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ مائی لو، آج ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ وہ لڑکا محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا مطلب؟ یہ سب تو شادی کے بعد اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہی اس نے رائما کو بیڈ پر بٹھایا تو وہ ناسمجھی سے گویا ہوا۔ مائی لو، ہم کل نکاح کر تو رہے ہیں۔ ویسے بھی میں نے جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن تمہیں دل سے اپنی بیوی مان لیا تھا۔ کل چاہے ہمارا نکاح ہے، مگر میرے دل میں تمہارا مقام اپنی بیوی جیسا ہے۔ تمہیں دیکھ کر میں اپنا آپ بھول جاتا ہوں۔ جس طرح تم نے میری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اسی طرح میں نے بھی تمہاری خاطر اپنی فیملی، بینک بیلنس، خاندان کو چھوڑا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم آج ہی ایک ہو جائیں، کیونکہ آج تم میری زندگی میں ہر چیز کو پرے دکھیل کر آئی ہو۔ میرے لیے جتنا آج کا دن خاص ہے، اتنا شاید کوئی بھی دن خاص نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے وہ اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا، مگر یہ سب غلط ہوگا۔ اوہ کم آن مائی لو، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس وقت ہم دونوں کا اس بھیگی شام میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ ہاں تم ٹھیک بول رہے ہو، مگر ایک رات کی تو بات ہے۔ رائما کا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا، شاید اس کا ضمیر ابھی بھی زندہ تھا، جس کی پکار اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ وہی تو میں بول رہا ہوں مائی لو، ٹرسٹ می، ایک رات کی تو بات ہے، ہم صبح نکاح کر لیں گے۔ اور اگر تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب تم مجھ سے پیار بھی نہیں کرتی، تم مجھ سے فریب کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی کے تاثرات چہرے پر سجائے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں تم پر خود سے زیادہ یقین کرتی ہوں، اور پیار تو حد سے زیادہ کرتی ہوں، اسی لیے ہی تو یہاں موجود ہوں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر جو تم کہہ رہی ہو وہ سب سچ ہے تو اس وقت مجھے خود کے قریب آنے سے نہیں روکو گی، اور اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتی، پیار نہیں کرتی تو ابھی بتا دو، میں یہاں سے اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ سنجیدگی سے یہ بات بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رائما نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل و دماغ کشمکش کا شکار تھے۔ اس کی ناراضگی جان پر بن گئی تھی۔ آخرکار ضمیر کی آواز کہیں دور جا کھوئی اور اس نے اپنے محبوب کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گی، مگر میں چاہتی تھی اگر ہمارا نکاح ہو جاتا تو یہ سب، بس ابھی بھی تمہاری کنڈی ایک ہی جگہ اٹکی ہے۔ وہ برہم ہوا، اس کا ہاتھ جھٹکا اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ رائما کا دل سہم گیا۔ نہیں، میں تو بس مصلحت کے لیے بول رہی تھی، ورنہ مجھ پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ صرف تمہیں سوچا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ تو کیا تم آج رات پوری طرح سے میری ہونے کے لیے تیار ہو؟ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ وہ ایک پل میں اپنی اور خود سے جڑی ہوئی کتنی زندگیوں کا فیصلہ کر گئی تھی۔ اس لڑکے کی تو جیسے دل کی مراد بڑھائی تھی۔ جٹ ساری ناراضگی بلا کر ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر اسے خود کے قریب تر کیا۔
اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کے خوبصورت ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا کر وہ شدت سے اس پر جھکا۔ دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر کندھوں سے نیچے سرکائی۔ شرٹ اس کے وجود سے اتر کر فرش پر جا گری اور وہ آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کے وجود کو دیکھنے لگا، جو اس وقت اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ دوبارہ اس کی کمر کے گرد گرفت باندھ کر اس نے رائما کو خود کے قریب کیا، مگر اس بار اس کی گرفت میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ بالوں کو ایک طرف سرکا کر اس کے ہونٹ بے چینی سے گردن کا طواف کرنے لگے۔ رائما نے بھی دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا اور وہ اسے باہوں میں لے کر بیڈ پر آیا، اپنی شرٹ نکال کر دور اچھالی، رائما کو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک نظر اس کے تباہ کن وجود پر ڈالی، اگلے ہی پل دھکا دے کر اسے تکیے پر گرایا اور خود بھی تیزی سے اس پر جھک آیا۔ آئی لو یو مائی لو، مارغلود لہجے میں اس نے رائما کے کان کے قریب سرپوشی کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر اس کے ہونٹ گردن سے سینے اور باقی حدود کو پار کرنے لگے۔ فرش پر بکھرے ان دونوں کے کپڑوں کو دیکھا، جن سے بے نیاز وہ دو جسم بنا کسی رشتے کے ایک دوسرے میں مدغم اس رات کو رنگین بنانے میں لگے تھے۔ اس کے حساب سے اس رات کی صبح بہت اجلی ہوگی، مگر اپنوں کی مخلص محبت کچل کر بنا کسی رشتے کے اپنی مرضی سے کیے گئے زنا کی رات بھلا کب خوبصورت ہوئی ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔